إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تعالى في موضع آخر إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، انسان کی یہ زندگی جو وہ جی رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی جو انسان کو عطا کیا ہے چند روزہ کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ٹھکانہ ہے ابدی ٹھکانہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آخرت۔ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کا سلسلہ جو آخرت کا سلسلہ ہے، اخروی زندگی، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انسان کے پاس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے دو ہی آپشن رکھا ہے، اور وہ ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا فرقہ جو ہوگا وہ جہنم کا آگ کا ایندھن بنے گا۔ تو جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو بیان کیا ہے، اجمالی طور پر ہم نے جانا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جہنم کیا چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ رب العزت نے کیسے کیسے عذاب وہاں پر تیار کر کے رکھے ہیں۔ جب جہنم کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے تو مناسب یہ بھی ہے کہ انسان جنت کے بارے میں بھی جانے کہ جنت کیا چیز ہے۔ جنت اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جنت یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے بعد انسان کے اندر ایک جذبہ اللہ رب العزت کو پہچان کر، اللہ رب العزت کو جان کر
اس کے اندر اس کی خواہش، اس کی لالچ اس کے اندر جگتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ویسے جہنم بھی بہت اہم ٹاپک ہے کہ جہنم کے اوپر گفتگو کرنے سے انسان کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العزت کا خوف، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے، اللہ رب العزت نے سزا تیار کر کے رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، یہ دونوں بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس پر لمبی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج مجھ کو اجمالی طور پر جنت کے بارے میں مختصر بیان کرنا ہے کہ جنت کے بارے میں بھی انسان جان لے کہ جنت کیا چیز ہے، اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، کہ یہ نعمتیں کیسی نعمت ہے، یہ اتنی عمدہ نعمت ہے، یہ اتنی پیاری نعمت ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ ہم کو ایسی چیز کے بارے میں جذبہ دیجیے، ہم کو بتلائیے۔ کسی نے پوچھا تھا تو ان کو بتلایا گیا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم کو بتلائے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو اس کو بتلایا گیا کہ جنت کے بارے میں لالچ، جنت کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، اس کے بارے میں ایک ہی چیز کافی ہے کہ انسان جان لے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹھکانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہیں گے وہ صحابی، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ان کا درمیان رہنا، ان کا درس سننا ہمارے اندر نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو ملے گا۔ تو یہ جنت ہم کو پانا ہے، ہم دن رات محنت اسی لیے ہی کر رہے ہیں، ہمارے جو اعمال ہے اللہ رب العزت کے لیے ہم اپنی نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں، اپنے لیے آخرت کو سنوار رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو کر، اللہ رب العزت ہم سے ہماری اعمال کو پسند کر کے اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب کر دے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کے بدلے ہمارا ٹھکانہ جنت نصیب فرمائے۔ اور یہ جنت جو ہے کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ جنت پانا، جنت کے اندر چلے جانا، جنت کے اندر ان نعمتوں سے سربسر ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے، دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جنت کا بیان کرنا بہت ہی اہم چیز ہے کہ جنت کو سمجھا جائے۔ اگر انسان جنت کی قدر نہیں پتہ چلے گا، اگر انسان کو وہ نہیں جانے گا تو وہ دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کی کہ جنت میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ان سب نعمتوں کے بارے میں اگر انسان نہ جانے کہ ہم کو اس دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے لیے پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے، ہمارے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑ رہی ہے، تو ہم لوگوں سے اس کو بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ایسے ایسے اعمال، ہمارے ایسے ایسے ساتھ ہو رہا، ہمارے ساتھ ایسے وعیدیں آ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اگر انسان جنت کے بارے میں نہیں جانے گا تو وہ اس دنیا کے اندر ہی اپنا سب کچھ پانے کی تمنا کرتا رہ جائے گا۔ لیکن یہ زندگی جو ہے چند روزہ زندگی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اسی چیز کے بارے میں کہ جنت جو ہے چند روزہ، یہ دنیا کی زندگی انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، وہ جنت کو حاصل چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر اصل کامیابی تو وہ ہے فمن زحزح عن النار، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جنت جو ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس کا سودا اللہ رب العزت نے بندوں سے جو کروایا ہے، اس کا پیمنٹ جو ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے جان مال ان تمام چیز کو خرید لیا ہے، اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے۔ یہ تمام چیز ہماری نفس کی قربانی اللہ رب العزت جو مانگ رہا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت میں جو اہمیت رکھی ہے، بستر کو چھوڑ کر کے وہاں سے نکلنا ہے، نماز کے لیے آنا ہے، 5 وقت کی جو نماز کو اللہ رب العزت نے فرض کر کے رکھا ہے، روزہ جو انسان اپنی خواہشات
کو ترک کر دیتا ہے کہ اس کو بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، گرمی کا عالم ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے اندر کنٹرول کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو پریشانیاں اللہ رب العزت نے وہ تمام چیز خرید لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جو اس کو دیا ہے، جو اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، وہ ہے جنت. اللہ رب العزت نے اس کو ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس کے بارے میں بتلانا، یہ بہت ہی ایک محال کام ہے. اس تھوڑے سے وقت میں، جمعہ کے وقت میں، جنت کے بارے میں اس کو سمجھ لینا کہ کتنی کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا، اور اللہ رب العزت لوگوں کو جو دے گا انعامات، احسان اللہ رب العزت ان پر کرے گا. ان کو تھوڑے سے وقت میں سمجھنا، اور کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. وہاں پر جو اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بارے میں کہا ہے، اس کی میں نے مطالعہ کر کے جو آیا ہوں، اور اس کو مختصراً طور پر سیدھی سادی بات آپ تک پہنچانا ہے، اور اس کو سمجھانا ہے کہ انسان کے دل میں لالچ اور اللہ رب العزت کے بارے میں پہچان ہو کہ اللہ رب العزت نے ہماری یہ چند روزہ جو زندگی اللہ رب العزت نے جو دی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا، اور وہاں پر میں حاضر تھا، اس دنیا میں نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ ان کا تصور بھی کرنا ناممکن ہے کہ بیان کرتے ہیں صحابی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مجلس میں جب شامل تھا تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے احوال کے بارے میں ذکر کیا، جنت کے بارے میں بتلایا، اور بتلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی انتہائی تعریف کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد ثم قال فی آخر حدیثہ، اس حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ان کے اندر ایسی نعمتیں ہیں، ایسی چیز اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے، ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے آج تک اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اس کو سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس چیز کے بارے میں خیالات تک پہنچائے کہ ایسی چیز اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے. ثم قرأ هذه الآية، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چیز جو اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے کن لوگوں کے لیے، جن کے پہلوئے بستر سے الگ رہتی ہے، تہجد کی گزار میں ہوتے ہیں، تہجد کے نماز ادا کرنے میں لگے رہتے ہیں، یا فجر کے وقت اللہ رب العزت کے پاس دوڑ کر کے چلے آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی موسم میں ہو. اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر، وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے پاس دوڑ کر کے بھاگ کر کے آتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اللہ رب العزت جو بلا رہا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، خوفا، ڈر سے، وطمعا، اور لالچ سے، ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس پر سے خرچ کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ ان کو دیا ہے، وہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اللہ رب العزت کے راہ میں وہ تھوڑی بہت بھی خرچ کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بدلہ اور انعامات کو تیار کر کے رکھا ہے. اور حدیث میں آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیها، کہ جنت میں چھڑی کے برابر کا جگہ، جنت میں چھڑی کے برابر کا جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. جنت میں جو ایک چھڑی کے برابر کا جو جگہ ہوگا وہ ایسا جگہ ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی جگہ ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ تمام چیزوں سے اعلیٰ تر اور افضل اور بہتر چیز وہاں پر نصیب ہوگا اس کو، وہ تھوڑی سی جگہ میں. جنت اتنی بڑی چیزوں میں سے شمار ہوتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء، کہ اللہ رب العزت نے جنت میں
لوگوں کے لیے جو تیار کر کے رکھا ہے سامان، اس کو کسی چیز سے تشبیہ دینا ناممکن ہے، دنیا کے کسی چیز سے تشبیہ دینا ناممکن ہے سوائے اسماء کے، سوائے نام کے۔ نام جو ہے، جیسے مثال کے طور پر شہد یہاں دنیا میں ہم کو ملتا ہے، شہد جیسی چیز وہاں جنت میں بھی ملے گی، لیکن وہاں کی جو چیز ہوگی، وہاں جو چیز اللہ رب العزت نے شہد جیسی چیز تیار کر کے رکھی ہے وہ اس جیسے مثال میں نہیں ہوگی۔ شہد جو چیز یہاں پر ہم کو مل رہی ہے ویسے شہد وہاں نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بالا تر اور بہت ہی عمدہ شہد ملے گا وہاں پر۔ اور حدیثوں میں بہت ذکر ہے کہ ایسی ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے جو دنیا میں اس کو شمار کرنا، دنیا جیسی چیز سے تشبیہ دینا ناممکن ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس کے اندر لوگوں کو چسپا دلایا، شوق دلایا جنت کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتلایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف، اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف لپکو، دوڑو، اور الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العزت سے اپنی بخشش طلب کرو، وجنۃ ارضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت لوگوں کو چسپا دلا رہا ہے، شوق دلا رہا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، جنت جیسی چیز کتنی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ آئیے جنت کے تعارف کو شروع کرتے ہیں کہ جنت کیا چیز ہے۔ جنت کے تعارف میں، جنت اللہ رب العزت نے جو تیار کر کے رکھا ہے، سب سے اہم چیز، سب سے پہلے جنت کے بارے میں یہ جانیے کہ جنت کے نام کیا کیا ہے۔ جنت اللہ رب العزت نے جو تیار کر کے رکھا ہے، سب سے مشہور نام، سب سے اہم نام جنت کا جنت ہی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا معنی ہوتا ہے باغ، جنت کا معنی ہوتا ہے باغ، گارڈن۔ انسان جب دنیا کی زندگی میں جیتا ہے تو وہ آرام کے لیے، چین و سکون کے لیے وہ ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں چین و سکون ہو، گارڈن جیسی چیز ہو، باغ ہو، ہرا بھرا گھاس جیسی چیز ہو، جگہ ہو، اور انسان ذہن و دماغ میں اس چیز کا تصور کرتا ہے۔ یہ جیم نون عربی میں یہ جو مادہ آتا ہے جنت سے، یہ چھپی ہوئی چیز کے معنی میں اکثر جاتا ہے۔ جنات اسی معنی میں وہ چھپے ہوئے ہیں، پرندے ہوتے ہیں جناح کے معنی میں کہ وہ بھی اپنے پروں کے اندر چھپا کر کے رکھتے ہیں چیزوں کو اور اڑتے ہیں اسی چیز کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے یہ جیم نون کا جو مادہ ہے، جنات کی وجہ سے یہ جن چھپی ہوئی چیزوں میں شمار ہوتا ہے، اور عقل و دماغ میں اس کا وہ چیز چھپا ہوا ہے کہ باغ، گارڈن جیسی چیز اس کو عطا کیا جائے۔ اسی طرح جنت کے ایک ناموں میں سب سے اہم نام دار السلام ہے، سلامتی والا گھر، سلامتی کا گھر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت دار السلام میں دعوت دے رہا ہے لوگوں کو۔ اللہ رب العزت لوگوں کو دعوت دیا، بلا رہا ہے دار السلام کی طرف، اور اس کا راستہ بھی بتلا دیا ہے کہ کیسے کیسے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس دعوت تک، اس اللہ رب العزت کے اس مہمان بن کر کے اللہ رب العزت تک وہاں پہنچ جاؤ گے، اور اللہ رب العزت خود وہاں پر میزبانی کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر خود میزبانی کرے گا، اور یہ سلامتی کا گھر ہے جنت، اللہ رب العزت نے جو لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جنت والے جب وہاں پر جائیں گے اور ان سب نعمتوں کو، ایسی ایسی نعمتیں جو سلامتی اور امن والا چیز کو جب دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد ایسی ایسی نعمتیں دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد جب ان تمام چیز جب دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ افما نحن بمیتین، وہ تمام چیز جب دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور آئے گا تو وہ کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مرنے والے بھی نہیں ہیں؟ یہ خوشی کے مارے وہ لوگ پاگل سما جائیں گے کہ افما نحن بمیتین، اب ہمارے پاس موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ کہ دنیا کی زندگی میں اگر انسان کے پاس کچھ خوشی ہوتی ہے، کچھ لائق ہوتی ہے، کچھ بہترین چیز اس کو ملتا ہے تو اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اگر نہیں کچھ تو ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت آنی ہے ہمارے پاس۔ لیکن وہاں پر اللہ رب العزت نے چین و سکون کی جو زندگی، امن و سلامتی کی جو زندگی دی ہے، وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، اور اللہ رب العزت
قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے وہاں پر کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس کا نام اللہ رب العزت نے دارالسلام اس لیے رکھا کہ وہاں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ وہاں پر لوگ رہیں گے، اور الا قیلا سلاما سلاما، سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ وہاں پر لوگ صرف سلام ہی سلام ہوگا، وہاں پر ایک دوسرے سے وہ لوگ سلام کلام کیا کریں گے اور بہترین بات کیا کریں گے۔ وہاں پر کسی قسم کا لغو بات، بیہودہ بات، بیہودہ گفتگو اللہ رب العزت وہاں پر نہیں ہونے والا ہے، اور وہاں پر صرف سلام ہی سلام ہونے والا ہے۔ وہاں پر لوگ پاکیزہ لوگ بسر کریں گے، اور اللہ رب العزت سب سے بڑی بات، وہاں پر اللہ رب العزت لوگوں سے خود کلام کرے گا، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت خود لوگوں کو سلام کرے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم جو ہے لوگوں سے مخاطب ہوگا، اور بھی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں سے گفتگو کرے گا، اللہ رب العزت کا لوگوں کا دیدار نصیب ہوگا، لوگ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ اور کتنی اہم بات کہ اللہ رب العزت، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو سلام کرے گا۔ اسی طرح جنت کا ایک نام دار القرار ہے، یعنی رہنے کی جگہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ دنیا کی زندگی میں اگر کسی کے پاس اپنا جائیداد، اپنا گھر، اپنا سب کچھ نہیں ہے، وہ بھاڑے کی زندگی کے گھر میں زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں چین و سکون رہتا نہیں کہ کیسے ہم دولت کمائیں، اور کمانے کے بعد اپنی جائیداد وصولے اور اپنے گھر میں زندگی بسر کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے تو لوگوں کو وہاں پر لالچ دیا کہ جس کے پاس اللہ رب العزت نے جس کو غرباء و مساکین بنایا، اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذہن و دماغ میں، اس کے دل میں جب دیا ہے کہ انسان خوف نہ کھائے، اللہ اس چیز میں اپنے آپ کو بے بس، لاچار، مجبور نہ جانے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین چیز وہاں پر تیار کر کے رکھا ہے، جو دار القرار، ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ ہے، اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح جنت کا ایک نام دار المتقی، متقیوں کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت سے خوف کھانے والے لوگ، اللہ رب العزت سے ایک ایک بات میں ڈرنے والے لوگ، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آنسو گرانے والے لوگ، اللہ رب العزت کے سامنے تقوی اختیار کرنے والے، صرف اور صرف خلوص للہیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ اسی طرح مقام امین، امن والی جگہ، جہاں پر اتنا ہمیشہ چین و سکون ہوگا، کوئی قتل و غارت، خون ریزی، لڑائی جھگڑے کی بات، گالی گلوچ، فحش گوئی، کسی سے بد کلامی، کسی بھی چیز کا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے مقام الامین۔ اور اسی طرح جنت کا ایک نام دار الاخرت، آخری ٹھکانہ، یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آخرت جب قائم ہوگی تو انسان کے پاس دو ہی راستہ، دو ہی آپشن، وہ اپنی دنیا میں جو چیز کر کے رہا ہوگا اس کے بعد اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، یا تو پھر وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا یا تو جنت کی طرف چلا گیا۔ جنت کی طرف اگر چلا گیا تو وہ اس کا ہمیشہ اس کا آخری ٹھکانہ بن چکا۔ اسی طرح جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، یعنی ایسی نعمتیں ہوگی کہ انسان کے ذہن و دماغ میں وہ جو سوچے گا بس وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ جس چیز کی تمنا کرے گا اس کے ذہن و دماغ میں پاکیزہ چیز کچھ بھی لائق ہوگی، کچھ بھی چیز آئے گی وہاں پر پاکیزہ خیال ہی لوگوں کے پاس آئے گی۔ کوئی گندگی والا خیال، گندگی ذہن والا دماغ کا آدمی وہاں پر نہیں جانے والا ہے، کہ انسان کے پاس سچی اور پیاری بات، پیاری چیز اس کے ذہن و دماغ میں آئے گی اور وہ چیز اس کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح جنات و عدن، سدا بہار جنتیں، اور یہ ایسی جنت ہے، یہ ایسا نام ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جنات عدن، اس کا معنی سدا بہار جنت ہے، یعنی یہ جنت جو ایسی جنت ہے سدا بہار والی جنت، اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جنات عدن جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے، یہ جنات عدن اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے۔ حدیثوں میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنات عدن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، اور ایک سرخ یاقوت کی ہے، اور ایک سبز زمرد کی ہے، اور اس کی مٹی جو ہے مسک کی ہے، اس کے سنگریز لولو کے ہے، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ ان تمام چیز کا ترجمہ عربی میں جو آتا ہے، یہ لفظ کا ترجمہ تفسیر آپ دیکھیں گے، یہ ایسی مٹی، یہ ایسی پتھر، اللہ رب العزت کے بڑے اونچے مقام و مرتبہ میں وہاں پر جانے والا، اور ایسی چیزوں سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جنت کی تعمیر کرنے کے بعد یہ جنات عدن کو بنانے کے بعد، جنت کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جنت سے پوچھا کہ تو اب کچھ کہا اس بارے میں نے تجھ کو اتنی پیارا عمدہ بنایا ہے، اس کے بارے میں کہا۔ تو جنت نے اللہ رب العزت سے کہا کہ
فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جنتی لوگ، ایمان والے لوگ جو جنت میں آئیں گے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ فلاح پا گئے، بہت عظیم نعمتوں سے بھرپور ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اللہ رب العزت نے اپنی جلال اور عزت کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے میری جلال اور عزت کی قسم، اس میں کوئی بخیل شخص داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو بخیل ہوگا، یہاں پر بخیل سے مراد زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، جو فرض چیز اللہ رب العزت نے اس کو دے کر کے رکھا ہے، جو اس پر واجب ہے فرض چیز جو ادا کرنا ہے، وہ اپنے پاس مال دولت کو رکھ کر کے سمیٹا ہوا رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت ایسے بخیل لوگوں کو جنت میں داخل کرنا نہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ کھولے اور اپنا ہاتھ کھول کے جتنا بھرپور ہو سکے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کے لیے بھرپور محنت کرے۔ جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بہت جگہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسی چیز اللہ رب العزت نے، سونا چاندی کے محل اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے، وہاں پر عورتیں کیسے ملے گی، اللہ رب العزت نے وہاں پر کیسی کیسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے، سونا چاندی کے برتن اور پینے کی چیز، کتنی میٹھی اور پیاری چیز اللہ رب العزت جو لوگوں کو دے گا، کھانے کا سامان جو ہوگا وہ کیا کیا اہم اہم چیز اللہ رب العزت نے کئی کئی جگہوں پر کئی سوروں پر اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ بڑی انداز میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک ایک چیز کو اٹھا کر کے لاؤں گا، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک تذکرہ کو میں نے اٹھا کر کے لایا ہوں قرآن مقدس کے اندر سے کہ اللہ رب العزت جو مشہور ہے، اللہ رب العزت سورہ نبا کی آیت ہے، اس کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس سے اہم چیز اور بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ اس چیز کا بیان کیا کہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن مشہور جو اکثر تلاوت کی جاتی ہے سورہ نبا کی آیت، اللہ رب العزت خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان للمتقین مفازا، کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات ہے اور انگور ہے، وکواعب اترابا، اور ہم عمر عورتیں جو کنواری رہنے والی عورتیں ہیں وہ ان کو نصیب ہوگی وہاں پر، وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام شراب پینے کے لیے وہاں پر لوگوں کو دیا جائے گا، شراباً طہورا۔ اور بھی کئی جگہوں میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ میں نہیں کروں، مثال کو مختصراً بیان کر کے میں یہاں پر سے نکلتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہاں پر پینے کی چیز، طرح طرح کی چیز اللہ رب العزت بیان کرے گا۔ آگے میں بیان کروں گا کہ سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے کیا پینے کی چیز کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہاں پر جو لوگوں کو لا يسمعون، وہاں پر لوگ کسی بیہودہ گفتگو، بات ادھر ادھر کی لا یعنی بات، کسی قسم کی بیہودہ گفتگو لوگ نہیں سنیں گے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جھوٹ بات، کذاب والی بات، بیہودہ لاچارگی والا بات، ایسی کوئی بات وہاں پر سننے نہیں ملے گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، اللہ رب العزت اپنے انعام و احسان کا پورا بدلہ وہاں پر لوگوں کو دے گا۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں میں سے، جنت کی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اہل جنت کے جو معقولات ہوں گے، مشروبات ہوں گے، کھانے کی چیز اور پینے کی چیز جو ہوں گے، جنتیوں کو سب سے پہلے جو کھانے کا چیز ملے گا، حدیثوں میں ذکر ہے، وہ مچھلی اللہ رب العزت لوگوں کو نصیب فرمائے گا۔ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ راوی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، کئی طرح کے سوالات کیے۔ اس نے سوال کیا آخرت کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیز کا جواب دیا، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتیوں کو سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھانے کے لیے دیا جائے گا، مچھلی کا دل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت لوگوں کو سب سے پہلا کھانا جو جنت میں نصیب ہوگا وہ مچھلی کا جگر ہوگا۔ اس کے بعد وہ یہودی عالم نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لوگوں کو کیا کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا، کیا تحفہ اس کے بعد دیا جائے گا؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل، جنت میں جو بیل جو ہے وہاں پر چرتا ہوگا
وہاں پر سربسر کرنے والا بیل جو ہوگا اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس کے بعد پینے کے متعلق اس نے سوال کیا کہ پینے کی چیز کیا دیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسبیل چشمہ کا پانی، وہاں پر ایک نہر ہے سلسبیل چشمہ جو اللہ رب العزت نے بہت طرح کی چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہے، وہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ سلسبیل چشمہ کا پانی، اس کا بیان کرنا تفصیل کے ساتھ وقت نہیں ہے، میں آگے نکلتا ہوں بات کو کہ جنت کا ایک نہر ہے، اتنی سی تعریف بتا کر کے کہ یہ بہت ہی اہم اور عمدہ نہر اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح پینے کی چیزوں میں جنت کا اعلیٰ ترین مشروب سورہ مطففین کی آیت ہے من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم این یشرب بہ المقربون۔ اللہ رب العزت نے رحیق، مسک، ایسی میٹھی چیز تسنیم کہ اس کی چیز پینے کے بعد جو ہے اس کا خاتمہ جو ہوگا مسک کے ساتھ ہوگا، خوشبودار اور مشک جیسی خوشبو آئے گی اس کے پینے کی چیز کے ذریعے سے، اور اس کا آخری ذائقہ جو ہوگا صاف و شفاف اور عمدہ لطف اندوز ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ قرآن مقدس میں اور بھی ہے کہ شرابن طہورا، لوگوں کو پاک شراب لوگوں کو دیا جائے گا، اور حدیثوں میں ذکر ہے کہ جس کو پینے کے بعد انسان کا ذہن و دماغ کھونے والا نہیں، انسان کا ذہن و دماغ مرنے والا نہیں، جیسے یہاں کے شراب پی کر کے انسان کے ذہن و دماغ کو کھو جاتا ہے اور وہ لٹر پٹر کام کرنے لگ جاتا ہے اور ادھر ادھر گرنے پڑنے لگ جاتا ہے، ایسی کوئی چیز وہاں پر ملنے والی نہیں، وہاں پر بلکہ عمدہ اور پیاری چیز انسان کو نصیب ہونے والی ہے، شرابن طہورا۔ اور جنت میں خالص شہد کی نہری، جہاں پر کسی قسم کا ملاوٹی کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہوگا جس میں کچھ بھی، صاف شفاف دودھ اور شہد اور ان تمام جیسی چیز اللہ رب العزت وہاں پر لوگوں کو عطا کیا جائے گا۔ اور تو اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ صبح شام ان کا دعوت ہی دعوت ہوگا، اور وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح شام وہ لوگ بھرپور کھائیں گے پیئیں گے، آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ اور آئیے جنت کی تذکرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ جنتیوں کو لباس کیسا ہوگا۔ جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا کپڑا پہننا اللہ رب العزت نے کیسا رکھا ہے، قرآن مقدس کی ارشاد ہے، سورہ کہف کی آیت ہے جو جمعہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، مشہور آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے بہترین اعمال جو ہے ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری، جنات عدن جس کا میں نے تذکرہ کیا ابھی، اس کا نام بتلایا کہ اللہ رب العزت نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ جنت اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ اس پہ ایسے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سونے کے کنگن اس کو پہنائے جائیں گے، وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور سندس اور استبرق جس کا معنی ہے سبز موٹے اور باریک لباس، یعنی ایسا لباس نرم ریشم کا جو لباس ہوگا، موٹا بھی ہوگا، موٹا لباس انسان چاہے گا وہ بھی پہنے گا، سبز نرم لباس جو ہوگا ریشم کا وہ بھی انسان پہنے گا، انسان کے اختیار میں، کہ سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک، اور آرام سے تکیوں میں ٹیک لگائے ہوئے بڑے اونچے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نعمت ثواب، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے ثواب کا بدلہ دیا جائے گا، وہ حسنت مرتفقہ، اور بہترین ٹھکانہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد بہت مختصر کے ساتھ اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے سونے چاندی اور موتیوں بھرے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے، اور استبرق کا لباس، بارش اور باریک ریشم اور موٹے ریشم، ان تمام چیز کو اللہ رب العزت وہاں پر ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، وہ لباس جو وہ لوگ پہنیں گے ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ان کے پاس جتنی خواہشات آئیں گے وہ تمام چیز ان کی پوری ہوگی۔ اور حدیثوں میں دوسری جگہ ذکر ہے کہ جنتی خواتین جو جنت میں جائیں گے ان کا دوپٹہ جو ہوگا قدر و قیمت میں دنیا جہان کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا، یعنی ان کی دوپٹہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا دوپٹہ جو ہوگا وہ دنیا جہان کی جتنی قیمتی چیز ہے ان تمام قیمتی چیزوں سے سب سے بہتر اور اعلیٰ اور ایسی عمدہ اور خوبصورت ترین چیز ہوگا کہ اس کا شمار کرنا اس دنیا کی زندگی میں محال اور ناممکن کام ہے۔ اور آگے جہاں تک حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان کا لباس سونے کا جو ہوگا، حدیثوں میں ذکر ہے کہ وضو بنانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے انسان کا اس جگہ تک جنتیوں کا زیور پہنایا جائے گا، جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ جہاں جہاں تک
مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچایا جاتا تھا. یہ انسان کو چاہیے کہ وضو کا پانی، وضو جو انسان کرے تو اپنے کوہنی کو کہیں انسان کا سوکھا رہ جاتا ہے، کبھی کبھی ایڑی سوکھا رہ جاتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ حدیثوں میں جو ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس کو خاص طور پر اس کا لحاظ رکھے اور وضو بنانے میں پوری طور پر اپنے چیز کو پورا کرے اور ذرا سے بھی ادھر ادھر چیز کو چھوڑے نہیں. اسی طرح جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک، سامنے سورج کی جو چمک ہوگی وہ اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. جنتیوں کو جو پہنایا جائے گا ایک کنگن، وہ کنگن اتنی خوبصورت اور تیز ترین ہوگا کہ سورج کی چمک جو ہے اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. سورج کی چمک جو ہے اس کے سامنے بے مثال ہے، اس کی مثال دینا تک ممکن نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کا قیام کی جگہ جو ہوگا جہاں پر وہ بیٹھیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بستر جو ہوگا، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی آیت ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگائے کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر جو ہے موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوگی ان پر. وہاں پر جو بیٹھیں گے ان کا جو گدا ہوگا موٹے موٹے ریشم کے کپڑے کے ہوں گے اور وہاں پر باغ و پھول ایسے جیسے انسان باہر کے کنٹریوں میں انسان کے وہاں پر تیار کر کے رکھا گیا ہے، لنڈن وغیرہ میں جو جیسے تیار کر کے رکھا گیا اس سے کئی عمدہ اللہ رب العزت نے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے کہ پھول اور خوشبو اور وہاں پر ایسی چیز اللہ رب العزت نے جنت کے لیے رکھا ہے. اسی طرح اب آگے آئیے، اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے جو تیار کر کے رکھا ہے، جنتیوں کے تذکروں میں سب سے اہم تذکرہ جو ضروری ہے جنت کی عورتیں. جنت کی عورتیں جو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی جو انسان اپنی سوچ و لگن میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، ان تمام چیز کی زندگی کو چھوڑے. انسان کے ساتھ پریشانیاں اور ان تمام چیز جو آئی، اللہ رب العزت نے ان چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت جیسی اتنی عمدہ نعمت انسان کو جو دنیا کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانی لاحق ہو رہی ہے، انسان اپنے ذہن و دماغ کا انسان اگر سمجھ لے، توحید کی دعوت کو سمجھ لے، اللہ رب العزت کو پہچان لے اور اپنے اخروی ٹھکانہ جنت کو اگر جان لے، تو دنیا کی مصیبت اور پریشانی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا آزمائش کے لیے امتحان کے طور پر اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے. کہ جنت کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے لیے پاک بیویاں تیار کر کے رکھے، ایسی نہ کسی انسان نے کبھی اس کو ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کبھی جن نے کسی اس کو ہاتھ لگایا ہوگا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یعنی کسی آنکھ نے آج اس عورت کو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ ہی اس کو کسی نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی کے جرأت ذہن و دماغ میں آیا ہوگا. اسی طرح جنتی خواتین حسن و جمال اور حسن و سیرت دونوں اعتبار سے بھی مثال ہوگی. جنتی کی عورت جو ہوں گے وہاں پر ان کی خوبصورتی تو خوبصورتی ہوگی، لیکن نیک سیرت، نیک پاک دامن، ان کا ذہن و دماغ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فیہن خیرات حسان، خوبصورت اور خوبصیرت. سورہ رحمان کی آیت ہے خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی. اور ایمان ایک بہت بڑی اہم چیز ہے کہ انسان اس کو سمجھے. ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی عورت جو ہوگی، ایمان اور عمل صالح اس دنیا کی زندگی کو اپنی لت پت چغل خوری، زناکاری، شراب نوشی، اس جیسی تمام بیماریوں میں لت پت انسان کی زندگی جو وہ جینے کا یہ جو انسان نے اپنا معمولہ اور مشغلہ بنا لیا ہے، وہ جنت تک جانا، جنت تک پہنچنا ایک آسان کام نہیں ہے. جنت بہت بڑی مہنگی اور قیمتی چیز ہے. اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ایمان اور اپنے ایمان کو بچا کر کے ذہن و دماغ کو رکھ کر کے انسان زندگی بسر کرتے ہوئے اگر چلے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں وہ جو داخل ہوگی عورت دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، یعنی اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی تمام چیز کو سنبھال کر کے وہاں جنت میں جانے والی جو وہ عورت ہوگی، وہ عورت وہاں پر جو عورت اللہ رب العزت نے جنت میں حور جو تیار کر کے رکھا ہے اس سے افضل بیان کیا ہے کہ یہ عورت جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے بنیاد پر جو جائے گی، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس عورت سے افضل ہوگی. وہاں پر کتنی بڑی اور اہم
بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حور سے افضل بیان کیا ہے. اس عورت عرس جیسا بننے کے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ انسان اس کے لیے تیاری کرے اور سمجھے. بات تو بہت ساری ہے لیکن عمدہ طور پر مختصراً طور پر انسان کو سمجھائے. میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جنت اللہ رب العزت نے جو تیار کے رکھا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. اور اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی ہے. کن کن لوگوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں کہا کہ جنتی لوگ ہیں, یہ لوگ جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. 10 اصحابی جن کو اللہ رب العزت نے جنت میں بشارت دیا, اور بھی بہت سارے اصحاب ہیں جن کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ جنت میں جانے کی تیاری کرے. بوڑھے افراد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ابو بکر اور عمر, جو ایمان کی حالت میں ایمان افروز کے ساتھ جنت, جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے بوڑھے کی حالت میں وفات پائیں گے, وہ لوگ سردار ہوں گے. کن لوگوں کے؟ عمر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, عمر فاروق اور ابو بکر ان کے سردار ہوں گے. بوڑھے لوگ جو وفات پائیں گے اپنے ایمان اور اسلام کی حالت میں, ان کے سردار کون لوگ ہوں گے؟ ابو بکر اور عثمان, ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو جوانی کی حالت میں وفات پائے ہیں, جو جوانی کے ایام میں اپنے ایمان اور عمل صالح کی زندگی پر اثر کرتے ہوئے, حدیث کے الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ساتھ جوانوں میں کس کا ہوگا؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی انسان کو چاہیے کہ, اور بھی بہت سارے افراد ہیں کہ ان کے اللہ رب العزت نے جنتیوں کی بشارت دی ہے, کہ انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھے اور اپنے لیے زندگی بسر کرنے اور اپنے لیے اعمال صالحہ تیار کر کے جنت کی لالچ اور جنت کی خواہش اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جنت کو سمجھنے, جنت میں داخل حاصل کرنے, جنت کے لیے تیاریاں کرنے, اور اس دنیا کی زندگی میں جو بے بنیاد چیز, لغو چیز, جو متاع یعنی ایسی چیز جو چند مدت تک رہ کر کے ختم ہو جانے والی ہے, فنا ہو جانے والی ہے, اس کی ذہن و دماغ میں سمجھ کر اپنی زندگی بسر کرنے کے الہ العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے, پریشان حال ہے, اس کی پریشانیوں کو, اس کی بیماریوں کو دور فرمائے. الہ العالمین جو لوگ بیمار ہے اسے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. الہ العالمین ہمارے لیے پوسرات کے راستے کو آسان فرمائے. الہ العالمین ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے. الہ العالمین ہمارے مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. الہ العالمین جو لوگ مر چکے ہیں, ان کو مصیبت میں پڑے ہوئے, عذاب میں پڑے ہوئے, الہ العالمین وہ بھی تیرے بندے اپنے رحم و کرم سے, ان کے اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے الہ العالمین تو اس کے گناہوں کو بخش کر کے الہ العالمین تو انہیں معاف فرما, ان کی خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ اور ختمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.